عزیزان محترم، حدیث ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا کے نزدیک تمہاری منزلت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تو تم اپنے آپ کو دیکھو کہ خدا کی منزلت تمہارے سامنے کیا ہے۔ یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دیکھے کہ اس کا کیا مقام ہے، تو وہ خدا اس کے لیے کیا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے۔ اب یہ انسان جب متوجہ ہوتا ہے، اور یہی ایک اور حدیث جو اس کی تفسیر کرتی ہے کہ فقط عرف نفس عرف ربا، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ خدا انسان ہے، انسان بہت سی چیزوں کو باہر ڈھونڈتا ہے، جگہوں پہ ڈھونڈتا ہے، چیزوں میں ڈھونڈتا ہے، اور خدا کے لیے بھی انسان بہت کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کتابوں میں کہ خدا اور خدا کی وحدانیت کو دیکھیں۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ، فزیشین جو ہے وہ انہی ریسرچ میں اور تلاش میں خدا کو پا لیتے ہیں۔ جب وہ ایسے نتائج پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں ان کی عقلیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو کائنات کے نظام کو بہت سسٹمیٹک چلا رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی اسے انرجی کہے، کوئی اسے صرف شعور کہے، لیکن حقیقتاً جب انسان اپنی طرف آتا ہے اور جب اپنے اطراف میں ادیان کو دیکھتا ہے، اور ہر دین اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، گو کہ جتنے بھی الہی دین ہے ان کی ایک چیز ایک ہی ہے، تھوڑی بہت تعریف ہو گئی، تحریف ہو گئی، وہ بھی انسان کی وجہ سے، ورنہ ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا، اور وہ خدا کو پہچانو۔ کوئی نبی یہ نہیں کہنے آیا کہ مجھے پہچانو یا میری عبادت کرو، نہیں۔ آپ سامنے کسی نبی کا نعوذ باللہ کسی نے بت نہیں بنایا، بلکہ نبی آئی بتوں کو توڑنے کے لیے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب انسان رب کے لیے کام کرے تو سب پہلے اسے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، چیز خدا کے لیے انجام دی۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جو کام ہے روزمرہ، وہ خدا کے لیے کتنے ہیں اور اپنی ذات کے لیے کتنے ہیں۔ اب آپ بولیں کہ مولانا صاحب ہم اپنا کھانا کھاتے ہیں تو خدا کے لیے، ہاں کھانا کھانا مباح ہے، بہت سارے کام مباح ہے، لیکن اگر یہی بدن اس کو ضرورت ہو، کھانا واجب ہو جاتا ہے، اور یہی بدن مریض ہو، یہی کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ کھانا ایک ہی ہے۔ اب یہاں ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہلے دیکھے کہ وہ خود کس طرف جا رہا ہے، اس کا ہر عمل، اس کا کردار، اس کا ارادہ، اس کی سوچیں، اور یہی چیز پھر اس کی زندگی پر اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج معاشرہ جو پریشان اور اضطراب میں ہے، آج اکثر لوگ یہی کہتے ہیں بہت مشکلات ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، بہت گھرے ہوئے ہیں۔ یہ مشکلات، یہ پریشانیاں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، خدا نے نہیں بنائی۔ جس معاشرے میں آج ہم کھڑے ہیں، یہ معاشرہ ہم نے بنایا ہے۔ خدا نے تو دین بھیجا، اس پہ عمل کرو، آسانی ہے، لیکن کیونکہ ہم خدا کے دین کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ مشکلات ہوں گی۔ ہمارا دین صرف ایک مخصوص حصے تک ہے، بس ہم باہر، ہم مسجد میں، امام بارگاہ میں دیندار ہیں،
لیکن ہم اپنے گھر میں، اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں، تو وہاں ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو سکین کرے، اپنے نفس اور اپنے ارادے کو۔